میں نے اس سے پہلے میڈیا پر القادر یونیورسٹی کے اوپر صرف ایک دفعہ گفتگو کی، مگر آج میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ مجھے اس بات کی بڑی حیرت ہوئی کہ کیس کو کنکلوڈ ہوئے ہوئے تقریباً 1 ماہ ہو گیا، آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ 1 ماہ کنکلوڈ ہونے کے بعد جج صاحب کو کیس کنکلوڈ کرنے کی تو بہت جلدی تھی، ہمیں کوئی تاریخ نہیں ملتی تھی، ہم نے شام دیر تک بھی کام کیا تاکہ یہ کیس کنکلوڈ ہو، مگر اس کے بعد جج صاحب نے 1 تاریخ 2 تاریخ 3 تاریخیں ایسی گزریں جس پر فیصلہ نہیں سنایا۔ ہم نے اپنے بچپن سے دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے، میٹرک میں بھی، ایف اے میں بھی، بی اے میں بھی، کہ جب کبھی کوئی ایگزامینیشن پیپر لیک ہو جاتا ہے یا اس کی اطلاع یا انفارمیشن پہلے ہی پھیل جاتی ہے تو وہ ایگزام کینسل ہو جاتا ہے، وہ ایگزام پوسٹ پون ہو جاتا ہے۔ مجھے اس بات پہ بڑی تشویش ہے کہ یہ فیصلہ پچھلے فیصلوں سے زیادہ جو ہے وہ انفیئر ڈیسیجن ہے، جس کا علم وکلاء کو نہیں تھا کہ کیا فیصلہ آئے گا، کب آئے گا۔ عمران خان صاحب اور بشرا عمران کو اس کا علم نہیں تھا۔ اس کا علم اگر تھا تو میڈیا والوں یا کچھ اینکرز کو بڑی ایکیوریسی سے ان کو یہ ججمنٹ کب آئے گی اور کتنی سزا آئے گی اس کا علم ان کو پہلے ہی تھا۔ تو یہ کوئی ان کی پیشن گوئی نہیں ہے، کیونکہ 1 دفعہ پیشن گوئی ہوئی، دوسری دفعہ پیشن گوئی ہوئی اور تیسری دفعہ آج بھی آنے سے پہلے پیشن گوئی ہوئی کہ یہ سزا کیا ہوگی۔ سو میری نظر میں جو کیس پہلے ہی لوگوں کو پتہ ہو اور ایگزیکٹ پتہ ہو، یہ کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہوتا، یہ ججمنٹ آن دا فیس آف اٹ انسیف ججمنٹ ہے، اور یہ ججمنٹ پہلی ججمنٹوں سے زیادہ جلدی سسپینڈ بھی ہوگی اور اس میں ایکویٹل بھی ہوگا، اور ہم اپنی اپیل کا حصہ بھی بنائیں گے اس بات کو کہ اس فیصلے کا وقت سے پہلے آخر میڈیا والوں کو کس طرح معلوم تھا؟ کیا جج صاحب ان سے کنسلٹ کر رہے تھے، ان کی معاونت حاصل کر رہے تھے، کیا ان سے علم حاصل کر رہے تھے کہ یہ فیصلہ کیسے لکھنا ہے اور مجھے کتنا ٹائم درکار ہے؟ سو میرے لیے یہ بڑی شوق ہے کہ پورے کیس میں جو چیز مسنگ ہے وہ کرپشن ہے، وہ مس یوز آف پاور ہے اینڈ اتھارٹی ہے۔ یہاں پر جو کام ہوا وہ ہیومینیٹیرین ورک ہوا، فلاح و بہبود کا کام ہوا، ایجوکیشن سیکٹر میں کام ہوا، جیسے کہ یہ فیملی پہلے بھی اس سیکٹر میں کام کرتی آ رہی ہے۔ عمران خان صاحب کا یہ کوئی پہلا انیشیٹو نہیں تھا پبلک گڈ کے لیے۔ شوکت خانم کینسر ہاسپٹل ایک حقیقت ہے جو آج ایگزسٹ کرتی ہے، اور کتنے لوگ ہیں جو اس سے مستفید ہوتے ہیں، اور آج دن تک کبھی اس ہاسپٹل پہ، اس کی مینجمنٹ پہ اور فائنینشیل افیئرز پر آج دن تک کبھی کسی نے انگلی نہیں اٹھائی، کبھی کوئی مالی بے ضابطگی سامنے نہیں آئی۔ تو شوکت خانم ہاسپٹل کو بہت اچھے طرح جسے کہتے ہیں کھنگالنے کے بعد جب وہاں سے کچھ نہیں ملا تو القادر یونیورسٹی کا رخ کیا جاتا ہے۔ القادر یونیورسٹی ایک تاثر جو میڈیا میں آتا ہے، 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے۔ آج بھی جج صاحب جب آئے تو انہوں نے پہلا جملہ بولا کہ میں 190 ملین پاؤنڈ کے کیس کا فیصلہ سنانے لگا ہوں۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ 190 ملین پاؤنڈ کا تو کیس ہی نہیں ہے، تو جج صاحب کا پہلا جملہ ہی غلط ہے، تو آگے فیصلہ کیا آئے گا جب انہوں نے پہلا جملہ ہی غلط بول دیا۔ سو اس پورے کیس میں سب سے پہلے تو بڑا مختصراً آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ ملک ریاض صاحب کی فیملی اور عمران خان صاحب، ان کی اہلیہ مرزا شہزاد اکبر، ساتھ ہی ساتھ میں زلفی بخاری اور فرا، 8 لوگوں کو سرکار نے پروسیکیوٹ کرنے کا ارادہ کیا۔ 8 لوگوں میں سے 6 لوگ مسنگ ہیں، 6 لوگ کبھی اس مقدمے میں آئے نہیں، نہ تفتیش کا حصہ بنے، نہ ان کے خلاف فرد جرم عائد ہوئی، اور وہی 2 یوزول سسپیکٹس اور وہی 2 یوزول سزائیں، 14 سال اور 7 سال میاں بیوی کے لیے۔ عمران خان صاحب کو بھی سزا سنائی گئی اور ان کی اہلیہ کو بھی سزا سنائی گئی۔ 35 گواہ استغاثہ اس کیس میں لے کر آیا، اور سب سے زیادہ جو نقصان ہوا اس کیس میں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ضمانتوں کے فیصلے ہیں، جو عمران خان صاحب کے حق میں جو ضمانت کا فیصلہ آیا اس میں اس کیس کے اندر باقی کچھ رہ ہی نہیں گیا۔ سو ادھر جو پیسہ ملک ریاض صاحب کا ذاتی پیسہ تھا وہ یو کے سے پاکستان آیا،
اس کو کسی بھی طریقے سے عمران خان صاحب نے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا، نہ ہی سرکار یہ ثابت کر سکی کہ وہ پروسیڈز آف کرائم تھے، وہ ایل گاٹن منی تھی. سو یہ سرکار ثابت کر ہی نہیں سکی. عدالتیں ہیں وہ بالکل کمپرومائز ہو گئی ہیں، ہمارا جو سسٹم ہے انصاف کا وہ دفن ہو گیا ہے. افسوس اس بات کا ہے، لیکن انشاءاللہ کیس کے میرٹس کے اوپر کہ سر کیا فوائد لیے گئے مس یوز آف اتھارٹی کا؟ دیکھیں انہوں نے عجیب و غریب بات کی. انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب نے فائدہ لیا. اب وہ فائدہ 1 روپے کا، ان کا ایویڈنس پڑھے تو 1 روپے کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ سارا جو ڈونیشن ہے، ڈونیشن دینا کسی ٹرسٹی کو فائدہ نہیں ہوتا. ڈونیشن تو جو چیریٹیبل یونیورسٹی ہے جو غریب بچوں کو پڑھا رہی ہے، مفت پڑھا رہی ہے، فائدہ اس کا ہوتا ہے. تو یہ کہنا کہ فائدہ عمران خان صاحب کا تھا بالکل بے بنیاد ہے. دوسرا، عدالت نے یہ کہا کہ یہ جو پیسے تھے جو وہاں سے لندن سے واپس آئے وہ جرم کے پیسے تھے، لیکن جرم کہاں ہے؟ وہ ہوا میں ہی ہے. جرم عدالت نے بھی مانا ہے کہ کوئی جرم ثابت نہیں ہوتا کہ یہ پیسے جرم کے پیسے تھے. تو پھر کون سا جرم کیا کابینہ نے؟ اور بشرا بی بی کا تو ایک اور عجیب بات ہے کہ بشرا بی بی تو کابینہ کا حصہ بھی نہیں تھی، ان کو کس بات کی سزا دے دی گئی؟ اور ورس یہ ہے کہ جو یونیورسٹی تھی وہ بھی عدالت نے کہا کہ کنفسکیٹ کر لو، یعنی یونیورسٹی بھی بند کر دی، وہ بچوں کا بھی نقصان کر دیا. تو بس یہ ہے. لیکن مجھے لگتا یہ ہے انشاءاللہ جس طرح سائفر کیس میں ہوا، جس طرح آپ کے توشہ خانہ 1 کیس میں ہوا، جس طرح عدت کے کیس میں ہوا کہ پہلے دن ہی یہ سزا جو تھی سسپینڈ ہو گئی. تو اس میں بھی کیس میں مجھے یقین ہے کہ ہائی کورٹ میں ہم جائیں گے. منڈے کو جانے کا ارادہ ہے، سوموار کو انشاءاللہ سوموار تک ہم ہائی کورٹ میں ہوں گے اور یہ اگلے ہفتے 10 دن میں یہ سزا سسپینڈ ہو جائے گی. علی ظفر صاحب، سارا اوپن اینڈ شٹ تھا، سب کچھ کلیئر تھا، لاؤڈ اینڈ کلیئر. تو پھر عمران خان صاحب نے ایک بند لفافے میں اپنی کابینہ سے سگنیچر کیوں کروائے جب جنرل فیض، جنرل باجوہ اقتدار میں تھے، آپ کے ساتھ ایک پیج پہ تھے؟ اس وقت آپ کی وفاقی کابینہ نے یہ باتیں کہی تھی، سب کچھ کلیئر تھا، تو کیوں آپ نے بند لفافے میں سائن کروائے سر؟ جی دیکھیں، یہ بہت آپ کا انٹرسٹنگ سوال ہے، لیکن تھوڑا سا کنفیوزڈ سوال ہے، کیونکہ جو عدالت نے کہا ہے اور جو ریکارڈ پہ آیا ہے اور جو کابینہ کا فیصلہ ہے اس میں انہوں نے کوئی ڈی فریزنگ کا آرڈر نہیں کیا، یا وہ سیٹلمنٹ کو یا ایگریمنٹ جو ہوئی تھی پرائیویٹ ایگریمنٹ NCA اور ملک ریاض صاحب کی، اس میں کوئی انہوں نے ایگریمنٹ نہیں شامل کی. اس کابینہ نے، کابینہ کو ریکویسٹ یہ کی گئی کہ یہ پیسہ NCA نے ریکویسٹ کی جو UK کی ایجنسی ہے کہ پیسہ ہم پاکستان لانا چاہتے ہیں، اور پاکستان پیسہ لانے کے لیے ہمیں ایک آپ کی اجازت چاہیے کہ آپ اس ایگریمنٹ کو کانفیڈینشیل رکھیں. یعنی کہ آپ صرف کابینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ جو بھی ایگریمنٹ ہے ہمارا، چونکہ اس پیسے سے تعلق نہیں ہے تو ہمیں کیا اعتراض ہے، پاکستان میں پیسہ آ رہا ہے تو ہم اس کو کانفیڈینشیل رکھیں گے. یہ صرف یہی بات تھی. اس میں یہ نہیں کہا انہوں نے، حکومت نے، کابینہ نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ ہم اس کو ڈی فریز کر دو یا یہ پیسہ ہمارا نہیں ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. پیسہ چونکہ وہ فیصلہ کہ پیسہ جرم کا پیسہ نہیں ہے، یہ NCA نے کیا کہ جرم کا پیسہ نہیں، انہوں نے ہی فریز کیا تھا، انہوں نے ڈی فریز کر دیا. صرف پاکستان لانے کی جو چونکہ فارن ایکسچینج پاکستان میں آنا تھا اس کی اجازت کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ حکومت سے فیصلہ کرا لیں کہ یہ جو سیٹلمنٹ ہے یہ کانفیڈینشیل رہے گی. یہی ہے. جی ان کو تو اریسٹ اوبیسلی ان کو سزا سنا دی گئی ہے، تو ان کو تو ایک کورٹ پریمیسز سے اریسٹ کیا گیا ہے، لیکن انشاءاللہ جس طرح میں نے کہا کہ وہ جلد ان کی سزا جو ہے معطل ہو جائے گی. بیرسٹر صاحب، نون لیگ کے لوگ آج درجنوں کی تعداد میں MNAs MPAs انٹر ہو رہے ہیں، کس وجہ سے آ رہے ہیں؟ میں نے نہیں دیکھا نون لیگ کے آ رہے ہیں، مجھے نظر نہیں آئے، اگر ہیں تو پتہ نہیں، مجھے نہیں معلوم کس وجہ سے.